تو کچھ عقیقے کے بارے میں ہی سنیں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اسلامی بہت سارے معاملات کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے عجیب رسم و رواج جو ہیں جو ہمارے درمیان آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عقیقے کا معنی ہے عق یعنی کاٹنا، یہ نکلا ہے الگ کرنا، کاٹنا، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اور شرعی معنی یہ ہے اس کے کہ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اچھا، عقیقے میں جو نیت کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کریم نے ایک نعمت عطا کی ہے، بچہ یا بچی ادا کی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر سنت ادا کرنے کے لیے میں عقیقہ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ عقیقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عقیقہ نہیں کرے گا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ غریب آدمی کو تو بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ بعض اوقات اپنے سر پر اتنا بوجھ سوار کر لیتے ہیں کہ قرضہ لے کر، بعض اوقات سودی قرضہ لے کر بھی نہیں جناب عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ بہت اچھا کام ہے، مگر یہ استطاعت ہوتے ہوئے ہے کہ آپ کے پاس اتنی اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ عقیقہ کریں۔ آگے چلتے ہیں کہ ایک سوال یا ایک بات سنتے ہیں کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کریں گے اور بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گیا تو اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ تو جی ہاں، لیکن اس کی صورتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور اب استطاعت بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، خرچ کرنے کی طاقت بھی ہے، اب اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ وہی بات کہ جس کے اندر استطاعت ہے، جن والدین میں یہ پاور ہے کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، یہ ان پر ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بعض اوقات حمل گر جاتا ہے، تو اب اس کا عقیقہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ بھی کوسچن ذہن میں آتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جس کا کچا حمل گر جائے تو اس پر عقیقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی سمجھ لیں کہ صبر والا مقام بھی ہے، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت بھی ہے، کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بے شک کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے نامکمل گر جائے اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ ماں باپ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ماں باپ جہنم کے لیے حقدار ٹھہر جائیں تو یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما، اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اپنے ماں اور والد کو اپنی نال سے اپنے ماں باپ کو کھینچ کے وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کا کچا بچہ حمل گر جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کا چھوٹا بچہ نابالغ بھی اگر دنیا سے چلا جائے، بعض اوقات لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں، بڑا شور مچاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑی نیکی ملنی تھی، ہم وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم پڑھتے تو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے، پڑھتے بھی ہیں اور پھر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ اگر دل کی بھی یہی کیفیت ہو، روایتوں میں آتا ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کے گویا دل کا ٹکڑا چلا گیا ہے مگر وہ تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ اس بچے کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، بچہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہو رہا، بے اولاد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، مگر ان کی زبان پر بھی بعض اوقات بڑے شکوے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس میں بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو میرے مالک کی مرضی میں اس پر راضی ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم اس پر بہت زیادہ
یوں سمجھیے کہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، اللہ کریم کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہماری ماں ہمارے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو ہمیشہ بیسٹ فیصلہ کرتی ہے نا، ہیں؟ آپ والد ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آلویز آپ چاہیں کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ جب ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب اگر میرے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو وہ میرے لیے بہترین ہے۔ میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا، شاید وہ اسی لیے گیا ہے کہ میری مغفرت کروائے گا۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے۔ دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی بچے بہت زیادہ بڑی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں باپ روز مرتے ہیں۔ کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ نے مہربانی کی مجھے بچہ نہیں دیا تاکہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ اچھا ایسی بھی اولاد دیکھی کہ معاذ اللہ ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، نافرمان بچے نہیں ہوتے؟ کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے اس لیے مجھے اولاد نہ دی ہو۔ تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر صبر بھی آ جائے گا۔ اور یہاں میں ایک اور بات، چونکہ خاندان کے افراد بیٹھے ہیں، بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک اچھا سا ماحول بنا ہوا ہے، یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں تو ہم سنتے تھے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ منہ چھپاتا تھا، وہ اس کو بہت بڑی ذلت سمجھتا تھا اور بعض اوقات تو معاذ اللہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی۔ جب میرے آقا کی آمد ہوئی، نبی پاک تشریف لائے، آپ نے ان رسم و رواج کو ختم کیا، بیٹیوں کے فضائل بیان کیے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی کفالت کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ اللہ کریم اس کی برکت سے اس کے والدین پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میری 2 بیٹیاں ہیں، کیا 2 بیٹیوں والوں کو بھی یہ برکت ملے گی؟ سبحان اللہ۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یقین کریں جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی میں یہاں تک پہنچا تھا اور مجھے خیال آیا کہ میری تو 1 بیٹی ہے، میرے بارے میں کیا ہوگا؟ صحابہ کرام پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ صحابی کا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ حضور جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 1 بیٹی بھی ہو۔ دین کیسے نام رکھتے تھے؟ یہ نہیں کہ ایک جیسے نام ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ہمارے یہاں تو یہ ذہن ہوتا ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے تصوف کے امام ہیں۔ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کا نام لکھا جاتا ہے محمد بن محمد بخاری ہے۔ اب بتائیے امام بخاری جو ہے ان کا یہ نام ہے، لیکن آج ہم کہیں نہیں جناب ہمارا تو نام پورے خاندان میں نیا ہونا چاہیے۔ اس ریس سے نکل جائیے۔ میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہوں گی۔ اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آ گئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے ہیں نام، تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آ گیا وہ رکھ دیا، کیونکہ مانا تو پڑھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے نہیں۔ وہ ایک چٹکلا ہوا نا کہ ایک عورت کی ایک بچی پیدا ہوئی، اس نے قرآن شریف کھولا، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بچی کا نام رکھ لیا کوثر۔ اگلی بار پھر بچی پیدا ہوئی، اب پھر سورہ کوثر کھولی، فصل لربک وانحر، بچی کا نام ونحر رکھ دیا۔ ونحر کے معنی تو پوچھو۔ اب تیسری بچی پیدا ہوئی، انا شانئک ھو الابتر، بچی کا نام رکھ دیا ابتر، قرآن سے رکھا ہے۔ ابتر کے معنی تو پڑھے، نسل کٹا ہوا جس کی آگے نسل ختم ہو جائے۔ اگر قرآن سے ہی رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا بچے کا نام شیطان رکھ دیں گے؟ سوچئے نا، ہم اب کیوں اپنی دماغ سے فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی قرآن و حدیث کا کوئی نام چاہیے تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں، اس کا معنی لے لیں۔ بلکہ ماشاءاللہ اب تو دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک بڑی پیاری بک شائع کر دی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ ہر گھر کی ضرورت پڑتی ہے، فیملی میں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا نام ہی یہی ہے کہ نام رکھنے کے بارے میں سوال جواب۔ اتنے سارے صحابہ اولیاء انبیاء کے اس میں نام ہیں کہ آپ کو نیا نام بھی مل جائے گا
اور برکت بھی مل جائے گی، آپ کو نسبت بھی مل جائے گی۔ تو اپنے بچوں کے لیے اچھا نام تلاش کریں، کیونکہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام، اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب سوچیں اگر قیامت کے دن کسی کو پپو، گڈو، ٹومی، پومی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اس سے پکارا جائے گا تو آپ خود سوچیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو پکارا جائے اور محمد کے نام سے پکارا جائے، بلال کے نام سے پکارا جائے، احمد کے نام سے پکارا جائے، ابو بکر کے نام سے پکارا جائے، عثمان کے نام سے پکارا جائے، میری بچی کو پکارا جائے تو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے، کیا معلوم بی بی فاطمہ بھی جلوہ فرما ہو اور کہیں یہ میری کنیز آئی ہے اور میری بیٹی کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اچھی سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں صحابہ، اہل بیت اور انبیاء کی برکتیں لینے والے نام ہونے چاہیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تو بڑا انداز ہی پیارا ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کا نام رکھتے ہیں، پہلے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، پھر فرماتے پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے بلال رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور صحابی کا نام رکھ لیں، مگر نام، اصلی نام محمد رکھیں تاکہ وہ جو برکت ہے حدیث پاک میں وہ آپ کو مل جائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نام رکھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یقیناً نشو و نما کا، صحت کا یہ خیال تو ہم نے رکھنا ہے، مگر دنیا میں کوئی بندہ بڑی ڈگری ہولڈر ہو جائے نا، بڑا افسر بن جائے، بڑے جناب اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ڈپلومے ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ اب ماں باپ اس سے ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا ڈگری ہولڈر ہے۔ مگر سچ بتاؤں کہ جب کسی کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا، مفتی بن جاتا ہے نا، تو اب وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ اس میں نے اس کو سخاوت کی عادت ڈالی ہوگی تو صدقہ خیرات کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے، یہ ارلی سٹیج میں فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے بچے کو کس لائن پہ لگانا ہے، کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ قبر میں صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ ایک آخری بات، مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں یہاں بھی جن بچوں کا عقیقہ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ نیت کی ہو کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو عالم بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو مفتی بنائیں گے۔ اچھا بنائیں گے تو صحیح، پڑھائیں گے کدھر؟ نہیں پڑھائیں گے تو وہ والی میڈیم اسکول میں، پھر کب بناؤ گے عالم؟ یعنی نارملی ذہن ضرور ہوتا ہے، اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ سکھائیں، مگر اگر آپ نے واقعی یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے بچے کو عالم باعمل بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، دین کا مبلغ بناؤں گا، تو پھر آپ کو اس کا روڈ میپ بھی بنانا ہوگا نا، اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، جس کے مدارس بھی موجود ہیں، انگلش میڈیم اسلامک اسکولز بھی موجود ہیں، جس کے دارالعلوم یعنی جامعۃ المدینہ بھی موجود ہیں، بچیوں کے لیے مدرسے موجود ہیں، آن لائن مدرسے موجود ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فیسلٹیز تو ہیں، لیکن اپنے بچوں کا ساتھ بھی دیجئے گا، اپنے بچوں کا مورال بھی بلند کیجئے گا۔ ہوتا کیا فرمائے اور ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاصم بھائی نے بہت پیار سے مجھے دعوت دی تھی، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، میں اور آپ کے پاس بیٹھتا اور بیان بھی کرتا، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتا، مگر میرا ابھی 10 بجے فیضان مدینہ سے لائیو بیان ہے اور کافی ٹریفک بھی تھا راستے میں، تو اس لیے میں شارٹ حاضری لگائی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی آؤں گا اور آپ سب سے ملاقات بھی کریں گے، بات چیت بھی رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔